بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک عظیم الشان عملی نمونہ ہے۔ قربانی کی تاریخ نسل انسانی کے شروع ہونے سے شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ اس وقت کی شریعت کے احکامات کے مطابق حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی بار چٹیل کھلے میدان میں رکھی، اللہ کے حضور پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے حابیل نے ایک جانور مینڈے کی قربانی کی اور کھلے میدان میں رکھی، تو اور قابیل نے اپنی کھیتی میں سے جو غلہ اناج تھا اس میں سے تھوڑا سا غلہ اناج وہ قربانی کے لیے باہر کھلے میدان میں اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کی قربانی کے بارے میں بتا دیجئے کہ انہوں نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ میں کہ تَأْكُلُهُ النَّارُ، آسمان سے آگ آئی اور ان میں سے ایک کی قربانی کو کھا گئی۔ یہ ایک طریقہ کار تھا پہلی امم میں کہ جب بھی وہ لوگ قربانی، صدقہ خیرات کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حضور پیش کرتے تو آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو صدقہ خیرات کو قبول کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ اسے آگ کے ذریعے ختم کر دیتے۔ یہ نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ نے حضور نبی علیہ السلام کی برکت سے، آپ علیہ السلام کی مبارک وجود کی وجہ سے، آپ علیہ السلام ہی کی وجہ سے اس امت پر بہت ہی کرم فضل فرمایا کہ اس امت کے راز کو اللہ نے چھپا دیا۔ قربانی کسی نے پیش کی، اللہ کے حضور قربانی کی، اب کسی کو کوئی پتہ نہیں اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کیا یا نہیں کیا، لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ اب اس میں یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں پہلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ وہ قربانی کی چیزوں کو، صدقہ خیرات کی چیزوں کو کھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک یہ کہ یہ قربانی کے گوشت خود کھا بھی سکتے ہیں، صدقہ خیرات کے گوشت چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس چیز کو راز رکھا، اللہ نے اس کے اس عمل کو، قربانی کو، یہ صدقہ خیرات کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ پہلی امت میں یہ تھا جب کہ لوگ گناہ کرتے تو ان کے اس گناہ کی وجہ سے تو باہر دروازے پر نام لکھا جاتا تھا، اس کا گناہ لکھا جاتا تھا کہ اس بندے نے فلاں فلاں آج گناہ کیے ہیں، اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو لیکن اس امت پر بھی اللہ نے یہ چیز راز رکھی، کوئی بندہ جتنا گناہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کرے، کسی کو بتلا کر کے میں نے آج نماز نہیں پڑھی یا میں نے چوری کی ہے، کسی دوسرے کو آپ نے اس گناہ کا گواہ نہ بنائے، بلکہ خاموشی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے آپ اس گناہ کی معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا اللہ تو معاف فرما، پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا، توبۃ نصوح کرے، سچی پکی توبہ کرے کہ یا اللہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس عمل کو عبادت کے سمجھا جاتا تھا، اور لیکن وہ لوگ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ قربانی کا عمل جاری و ساری رہا۔ آج بھی عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز
میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے جو اہم چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، جو آپ کو دل کو پیاری لگتی ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی محبوب ترین چیز اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ صدقت الرؤیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے بڑے سخت امتحان لیے، ہر امتحان میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پاس ہوئے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور آخر عمر میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ لیکن جب پیدا ہوئے، ساتھ ہی اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس بیٹے کو اور زوجہ کو، اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں، چٹیل میدانوں میں، ویران جگہ پر جا کر چھوڑو، لیکن ان سے بات تک نہیں کرنی۔ بڑا سخت امتحان تھا، تو اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے، اور آج تک اس مبارک محترم گھرانے کی جو عادات تھیں، جو ارکان تھے، جو افعال تھے، اللہ نے ان کو عبادت کا درجہ دیا، حج کا نام دیا۔ جب تک حاجی صفا مروہ پر اماں کی طرح صحیح نہیں کرے گا، دوڑے گا نہیں، اس کا نہ حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو افعال کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اور ان کی طرح نقل نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا نہ حج قبول ہوگا، نہ اس کی قربانی قبول ہوگی، نہ اس کا عمرہ قبول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھرانے کی افعال کو، عادات کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کا عمل کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حاضر غاخی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ فرمایا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر جانور کا جو قربانی کا جانور ہے، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اونی جانور ہو، بھیڑ وغیرہ، تو اس کی اون کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اپنی دلی خوشی کے ساتھ اللہ کو رضا کرنے کی حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، تقوی حاصل کرنے کی خاطر جو بھی قربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، اس کو گناہ معاف کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کا عمل اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ یہ بندے کے لیے جہنم میں جانے کے سے رکاوٹ بن جاتا ہے، کہ آدمی اس عمل کی وجہ سے جہنم سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو، پھر وہ یہ قربانی کا عمل نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اتنی سختی سے فرمایا۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو قیامت کے دن قربانی کے جانور صحیح سلامت حاضر ہوگا، اور اس کے ہر جز، ہر بال، ہر قطرہ خون کے بدلے قربانی دینے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اس لیے قربانی خوشی خوشی دیا کرو، مشکوٰۃ شریف۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کا تعامل کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ 10 سال گزارے، تو آپ علیہ السلام نے ہر سال قربانی کے اس عمل کو کیا۔ آخری سال آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ تو پھر اس کے بعد امت کا تعامل، صحابہ کرام کا عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ تو قربانی ایک الگ اللہ کا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، حج کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، اسی طرح قربانی کا عمل جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، شریعت کا حکم ہے، اس کے مطابق جب تک قربانی نہیں کریں گے تو یہ قربانی کا فرض، یہ عمل
اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جتنا قربانی کا خرچہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ یا اس جتنا ہم کسی کو صدقہ کے طور پر پیسے دے دیں، نقدی دے دیں، یا کسی کو جہیز کا سامان کسی غریب کو بنا دیں، تو یا اسی طرح کو راستہ رفع عمل کا کوئی بھی کام کریں تو ہمارا یہ عمل ادا ہو جائے گا، اس کا ایک الگ ثواب ملے گا۔ لیکن قربانی جیسے اللہ کی چاہت اور مرضی، اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے، چند ہزار کا جانور خرید کر، اللہ کو یہ عمل قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ قربانی کے دنوں میں آدمی قربانی کرے، بجائے اس کے کہ لاکھوں خربوں روپے صدقہ خیرات کر دے۔ تو اسی طرح قربانی کا جو یہ عمل ہے وہ ہم 3 دن کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز پڑھ کر شہروں کے اندر، اور دیہات میں جس جگہ عید اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ان میں عید سے پہلے بھی فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور لیکن شہروں میں عید سے پہلے کوئی عمل، کوئی قربانی نہیں ہے، عید کے بعد قربانی کی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام بھی عید کی نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام اسی جگہ اس نماز عید کی جگہ پر عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ تو پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر اسی طرح 11 ذی الحجہ کو قربانی کی کریں، اس سے کم ثواب ہے۔ پھر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں، تیسرے دن کم ثواب ہے، لیکن پہلے ثواب اور عمل یہ فریضہ ادا ہو جائے گا ان 3 دنوں کے اندر اندر۔ اسی طرح رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دن کو قربانی کریں، فتاوی شامی۔ اور اب یہ قربانی کس پر واجب ہے، کون بندہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں شریعت نے احکامات ہمیں بتلائے ہیں کہ کون سا آدمی قربانی کر سکتا ہے، کون سا آدمی صاحب نصاب ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زیادہ موجود ہو، یعنی اس کی زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو اس کی حاجات ہیں، ان سے زیادہ زندگی کی حاجات، مثلا کپڑے ہیں، کچھ زیادہ کپڑے موجود ہیں، برتن ہیں، گھر میں زیادہ برتن موجود ہیں، یا اس کی زندگی کی ضروریات میں سے واشنگ مشین ہے، فریج ہے، اسی طرح اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اے سی ہے، تو یہ تمام ان چیزوں سے زائد اگر گھر میں اے سی موجود ہے، بند پڑا ہوا ہے، اسی طرح فریج موجود ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو یہ سب چیزوں اور ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ تو یہ مال خاص سونا یا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت، یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان، یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو، یعنی مسکونہ مکان جس مکان کے اندر آدمی رہ رہا ہے سکونت پذیر ہے، اس کے علاوہ ایک اور مکان بھی ہے، تو وہ مکان بھی اس نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ان تمام چیزوں کو جب قیمت لگائی جائے تو وہ چاندی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، یا 7.5 تولے سونے کے بقدر اس کی قیمت پہنچ جائے۔ یا اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو ان دونوں کو جمع کریں تو ایک نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو وہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح کسی کے بعد نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور تھوڑا سا سونا چاندی ہے، یا اس کے پاس ضروریات سے اصلیہ سے زائد سامان ہے، ان سب کو بھی جمع کریں تو وہ ایک نصاب بن جاتا ہے 52.5 تولے چاندی کا یا سونے کا، تو وہ آدمی بھی صاحب نصاب شمار کیا جائے گا۔ اس پر قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی دینے کے لیے سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اس طرح بچہ اور مجنون، ان کی ملکیت میں اگر اتنا مال بھی ہو تو اس پر اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شرع عادی کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں، فتاوی شامی، کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اسی طرح بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اسی طرح جو مجنون ہو اس پر بھی، یعنی کہ عاقل بالغ
صحت مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، عقل مند ہونا، عاقل ہونا یہ قربانی پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، صاحب نصاب ہونے میں بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اسی طرح جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہوگی، یعنی کہ اس پر قربانی تو واجب نہیں تھی لیکن اس نے اسی نیت سے جانور خریدا، اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی کہ وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح اگر خامند اور بیوی دونوں مذکورہ بالا حد تک مالدار ہوں، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہوں، تو دونوں پر قربانی واجب ہے۔ عورت کے مالدار ہونے کی صورت یہ ہے کہ اسے والدین کی طرف سے جو ملے ہوئے زیورات ہیں جہیز میں، وہ سامان جو والدین کی طرف سے اسے ملا ہے، فرنیچر ہے یا کپڑے وغیرہ، اور اسی طرح بریف کیس، صندوق اور یہ چیزیں ملی ہیں، تو یہ سب چیزیں عورت کی ملکیت میں ہیں۔ تو ان کی وجہ سے اگر وہ عورت صاحب نصاب کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس مالک ہوگی، اس پر قربانی واجب ہوگی، تو وہ قربانی ادا کرے گی۔ اگر خامن اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو ایک قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ تعیین نہیں کرتے کہ یہ کس کی طرف سے قربانی ہے، خامن کی طرف سے ہے یا یہ بیوی کی طرف سے ہے، تو پھر وہ کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی، وہ صرف عام گوشت ہوگا جو انہوں نے استعمال کر لیا۔ تو اس لیے ضروری ہے اس چیز کا تعیین کرنا کہ جب آدمی خامن صاحب نصاب ہو تو وہ اس چیز کا تعین کرے کہ یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہو، وہ اس چیز کا تعین کرے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے۔ تو اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو جس کی طرف سے قربانی ہوگی اس کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور جس کے ذمے قربانی تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے ذمے یہ فرض اسی طرح باقی رہے گا۔ تو اسی طرح گھر کے اندر 4-5 افراد ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اگر وہ سب صاحب نصاب ہیں، بیٹی بھی صاحب نصاب ہیں، والدین بھی صاحب نصاب ہیں، بیٹی کہتی ہیں کہ ہم ایک ہی قربانی کریں گے اپنے ابا جان کی طرف سے، تو کہ وہ گھر کے سربراہ ہیں کہ وہ ہی قربانی کریں، ان کی طرف سے قربانی ہوگی، تو پھر وہ انہی کی طرف سے، والد کی طرف سے قربانی ہوگی۔ باقی جو بیٹے ہیں جو صاحب نصاب ہیں تو وہ اس شک میں یا اسی میں رہ گئے کہ یہ ہماری قربانی ہوگی کہ ہمارے ابا جان بڑے ہیں، سربراہ ہیں گھر کے، ان کی طرف سے قربانی ہوگی تو لہٰذا ہماری طرف سے بھی یہ قربانی ہوگی، لیکن بیٹوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف والد کی طرف سے قربانی ہوگی، اور بیٹوں پر یہ فرض اسی طرح قائم دائم رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا جب تک وہ قربانی خود نہیں کریں گے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے نماز جس نے پڑھی اس کے ذمے سے یہ فرض ادا ہوگا، اور جس نے نہیں پڑھی اس کے ذمے سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں کہ ابا جان نماز پڑھ کر آ گئے، اب بیٹوں کی طرف سے بھی نماز ادا ہو گئی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بیٹے الگ نماز پڑھیں گے، اپنا روزہ الگ رکھیں گے، اپنا حج الگ کریں گے، تو ان کے ذمے سے یہ چیزیں ادا ہوں گی۔ اگر والد نے قربانی کر دی تو صرف والد کی طرف سے ہی یہ قربانی ادا ہوگی۔ اسی طرح نابالغ، مجنون، مسافر اگرچہ مالدار ہوں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، کہ قربانی کرنے کے لیے بالغ ہونا اور عقل مند ہونا، مقیم ہونا، یہ بھی اس کی شرائط میں شامل ہیں۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروبی آفتاب تک کسی وقت نابالغ بالغ ہو گیا، دیوانہ مجنون وہ عاقل ہو گیا، عقل مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، مسافر گھر آ گیا، مقیم ہو گیا، تو ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قریب آدمی قربانی کے دنوں میں مالدار ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، یعنی کہ 10، 11، 12 3 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ مالدار بن جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر کوئی مرد یا عورت مالدار تو ہے مگر اس پر اتنا قرض ہے کہ وہ قرض کی رقم اس کے نصاب میں سے اگر نکالی جائے تو پیچھے جو رقم بچتی ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتی، تو اس پر قربانی ادا کرنا واجب نہیں ہے، کہ پہلے وہ آدمی اپنا قرض ادا کرے، اس کے بعد پھر قربانی والا عمل ہوگا۔ اور جس پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ قربانی کر دے
تو یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر وہ قربانی کے نیت سے کوئی جانور خرید لے پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی کہ وہ اس جانور کو پھر قربان کرے۔ اگر ایک شخص پر قربانی واجب تھی مگر قربانی کے دن گزر گئے، اس نے قربانی نہ دی، تو اس پر قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی میں جائز ہونے والے بکری یعنی قربانی میں جو جائز ہوتی ہے، جانور، بیل، بھینس، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان میں سے کوئی بھی جو چیز ہے، کسی بھی چیز کی یعنی بکرے کی، دمبے کی قربانی کا جو ایک نصاب ہے، جانور ہیں، ان میں سے کسی ایک جانور کی قیمت کو وہ خیرات کر دے۔ اگر قربانی کے لیے جانور خریدا ہوا تھا، پہلے اس نے خریدا ہوا ہے، وہ جانور ہی کسی مستحق کو دے دے۔ جانور خریدا ہوا ہے لیکن سستی کی وجہ سے یا کسی غفلت کسی وجہ سے بھی اس نے قربانی ادا نہیں کی، پھر وہ جو جانور خریدا ہوا ہے قربانی کا گھر میں موجود ہے، اس کو کسی مستحق کو دے دے اسے، یا پھر اگر اسے ذبح کرنا چاہتا ہے اس کو ذبح کرے، پھر اس کا گوشت تقسیم کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ مگر اس صورت میں اس کا سارا گوشت اور چمڑا خیرات کرنا ہوگا، خود نہیں کھائے گا، اور نہ ہی وہ کسی مالدار کو اس کا گوشت دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی فوت شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر آپ نے خوشی سے قربانی کرے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر میت کی وصیت کی بنا پر اس نے قربانی کی میت کی طرف سے، تو اس میں سے نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ وہ سب کچھ وہ تقسیم کرے گا۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی جس نے اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جب وہ قربانی کرتا ہے سب سے پہلے اپنا حصہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کے بعد جتنے لوگوں کی مرضی ہے ان کی طرف سے قربانی کرے، اپنے والدین کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں یا جو زندہ ہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اگر فوت ہو گئے ہیں، اپنے بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، والد والدہ ہیں، تو سب سے پہلے اپنی قربانی کرے گا، اور اس کے بعد وہ ان میں سے کسی کا بھی حصہ رکھ سکتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی کہے کہ میں اس سال اپنی فوت شدہ والد کی طرف سے قربانی کرتا ہوں یا والدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور اگلے سال میں اپنی قربانی کر لوں گا۔ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے جو فرض ساقط رہے اسی طرح قائم دائم رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی قربانی نہ کرے۔ اور والد کی طرف سے اس نے جو قربانی کی ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ضرور ملے گا، وہ نفلی قربانی ہوگی، اس کو ثواب اسے مل جائے گا، ان کے والدین کو جس کی طرف سے بھی وہ کرے گا۔ لیکن اس کے ذمے قربانی کا فرض، قربانی کا حکم اسی طرح قائم دائم رہے گا، وہ اسے ادا نہیں ہوگا جب تک وہ خود اس لیے سب سے پہلے اپنی قربانی کریں، اس کے بعد اپنے والدین کی جو فوت ہو گئی یا کوئی رشتہ دار۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے امت پر حق ہے، حضور نبی علیہ السلام بھی ہر سال ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حضور نبی علیہ السلام کا حقوق ہے ہم پر کہ ہم بھی جو بھی صاحب نصاب، صاحب وسعت آدمی ہو، کہ جب وہ اپنی قربانی کرے تو اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ضرور کرے۔ اور ان دنوں کے اندر جو آدمی صاحب نصاب ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ان 3 دنوں کے اندر سب سے محبوب اور پسند جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اس عمل کو سبوتاژ کیا جاتا ہے، مختلف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں قربانی کے اس فرض کو ادا کرنے کی وجہ سے کہ اتنے جانور ذبح ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا، اتنی معیشت پر برا اثر پڑے گا، مختلف قسم کے طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور لگائے جاتے رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ کا یہ حکم اور امر شروع ہوا، اور قیامت کی صبح تک یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ جو بھی لوگ اور جو بھی مسلمان اللہ کی اس حکم پر لبیک کہیں گے وہی کامیاب و کامران ہوں گے، اور جو پروپیگنڈوں کے نظر ہوگے تو ان کے لیے فکر کی بات ہے
کہ وہ سب سے پہلے اس چیز کو تو دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جانور کو قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ چیز دلیل قطعی سی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس چیز کی ثبوت موجود ہے، کئی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قربانی کرو، اور رسول نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا اور یہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو جس طرح روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں تو من قبلکم آپ سے پہلے تم پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا، کہ یہ قربانی کا عمل آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر یہ فرض تھا کہ وہ بھی قربانی کیا کرتی تھیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے، تاکلہ النار، آسمان سے آگ آتی اس کو ختم کر دیتی، یہ نشانی تھی کہ اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا۔ لیکن اس امت پر اللہ نے خصوصی فضل رحم کرم فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے یہ حکم ساقط کیا کہ یہ جانور کی قربانی خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، سارا جانور ذبح کر کے اگر کنبہ زیادہ ہو، اس کی ضرورت ہو، وہ سارا قربانی کا جانور خود بھی رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اور سارا خیرات بھی کر سکتا ہے، غریبوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس عمل میں یہ وسعت فرمائی، اور دنیا کی جس جگہ پر بھی چاہیں ان 3 دنوں کے اندر مسلمان قربانی کر سکتے ہیں، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک عمل پر کام پر عمل کرنے کی، اور حضور نبی علیہ السلام کے اس تعامل پر اللہ تعالیٰ کے اس محبوب عمل کو، قربانی والے عمل کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔